السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 78، 79 اور 80۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے، یلوون السنتهم بالکتاب، جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لتحسبوه من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب ہی کا حصہ، وما هو من الکتاب، اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، ویقولون هو من عند اللہ، اور کہتے کیا تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے، وما هو من عند اللہ، اور نہیں وہ اللہ کے پاس ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے، لبشرین، کسی انسان کے لیے، ان یؤتی اللہ، کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ الکتاب، کتاب، الحکم، اور حکم، والنبوت، اور نبوت، ثم یقولوا للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر، ولکن کونوا، اور لیکن ہو جاؤ، ربانیین، آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہے گا ہو جاؤ ربانیین، رب والے، بما کنتم، بوجہ اس کے کہ جو تم تھے تو علمونا، سکھاتے تھے، الکتابہ، کتاب کو، وبما، اور بوجہ اس کے کہ کنتم تھے تم، تدرسون، تم پڑھتے، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو ان یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، رب، یأمرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفر، کفر کا، بعد اس کے بعد جب تم مسلمون، مسلمان ہو۔ آیت نمبر 78 میں علماء کا لب و لہجے سے عوام کو فریب دینا اور خطیبوں کی چال بازیوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں یہود کی ایک اور چال بازی مذکور ہے۔ خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو تو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ معنی اور تشریح عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ معنی اور تشریح کے الفاظ کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجے میں کرے جس میں وہ کتاب اللہ کی کرتے ہیں، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان لفظوں کے معنی بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہے۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی ایک بدترین صورت ہے، اور اس طرح وہ ہر جھوٹی سچی بات اللہ کے ذمہ لگا کر اس سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہود کی جس عادت بد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے۔ وہ جب یہ آیت آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے جیسا۔ وہ انا ماں کے لفظ میں معمولی سی تبدیلی کر کے ایک لفظ کے دو الفاظ بنا کر انا ماں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ اس طرح جو آیت ان کے عقیدے کو باطل قرار دیتی تھی اسے اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف تعریف لفظی کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ اپنے پیروکار کو اس غلط عقیدے پر مضبوط رکھنے اور باہمی تفرقہ بازی کی خلیج کو مزید وسیع کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ زبان کی لے اور لہجے میں موڑ توڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ پھر اگلی آیت جو 79 ہے، اس میں کسی مخلوق کو خدائی کے مقام تک لے جانے والا کلام کبھی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور سبھی درست ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور تنزن آپ سے کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرستش کی جائے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس آیت میں ایسی تمام باتوں کی جامعہ تردید ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ کوئی ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی
اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہے، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ نبی کا اپنی پرستش کے لیے کہنا ناممکن ہے۔ یہودیوں کے وہ علماء جو مذہبی عہدیدار ہوتے تھے ربانی کہلاتے تھے، ان کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کا قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی طرف دعوت دے، پھر جب اس کی اطاعت کرنے لگے تو ان سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام ربانی قسم کے لوگ تیار کرنا ہوتا ہے، اور جو کتاب اسے دی جاتی ہے اور جسے تم لوگ پڑھاتے ہو اس کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا کام کفر اور شرک کو مٹانا ہوتا ہے، پھیلانا نہیں ہوتا۔ اور انبیاء یا کسی دوسرے کو رب بنا لینے سے بڑھ کر کفر اور شرک کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی ممانعت کی گئی کہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کے سامنے بلا تحقیق سر تسلیم کر دینا بھی انہیں اپنا رب قرار دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کیا بات درست نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم اسے حلال اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کر لیتے ہو؟ عدی بن حاتم کہنے لگے بات تو یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ ان تینوں آیات سے ایک بات واضح سامنے آتی ہے کہ آپ کے علماء ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، ان کی بات کو جب آپ سنیں پڑھیں تو پہلی بات ہے تحقیق کریں، اور دوسری بات ہے کہ شخصیت پرستی پہ نہ اتریں کہ آپ اپنی ٹیچر استاد اپنے مشائخ کے علاوہ کسی اور کو اہمیت ہی نہ دیں، کسی اور کی بات سننا ہی قبول نہ کریں، اور آپ کہیں کہ جو ہمارے استاد نے کہہ دیا، جو ہمارے مشائخ نے کہہ دیا، جو ہمارے عالم نے کہہ دیا ہم اسی کی بات کو سمعنا و اطعنا کرتے ہیں۔ تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور دین میں بہت زیادہ وسعت بھی ہے، اور تحقیق کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کہیں احترام سے ہٹ کر، اطاعت سے بھی ہٹ کر آپ کی شخصیت پرستی میں تو نہیں جا چکے، کہیں آپ انہی کو تو نہیں اپنا سب کچھ ماننے لگ گئے، اور کہیں آپ ان کی احترام میں اتنا تو نہیں آگے بڑھ گئے کہ آپ کی سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں کہ آپ یہ تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے عالم نے یا ہمارے مشائخ نے یا ہمارے استاد نے جو بات کی ہے وہ قرآن و سنت سے کی نعوذ باللہ ٹکراتی تو نہیں۔ تو تحقیق کیا کریں، اور یہ بڑی گہری آیات ہیں، ان پہ توجہ دیا کریں اور دیکھا کریں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے نعوذ باللہ کس کس کو رب بنا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔